آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سٹارٹ کریں گے، آیت نمبر 30، جس میں اللہ رب العالمین آدم اور فرشتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، سبق کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے ساتھ، تاکہ ورڈ بائی ورڈ آپ کو سمجھ بھی آئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربک، آپ کے رب نے، آپ کے رب نے کہا، للملائکۃ، فرشتوں سے، ٹھیک ہے، یعنی جو طاقت والی مخلوق ہے نا اللہ کی، اس کو کہا، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، خلیفہ، خلیفہ کہتے ہیں ایک کے بعد دوسرا جو آتا ہے نا، اس کی سیٹ، یعنی اس کا ہی پیغام آگے پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے انسان کو بنانا چاہا۔ قالو، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل، کیا آپ بنائیں گے یا اللہ، فیہا، اس زمین میں، من، وہ چیز، یفسد، جو فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، فیہا، اس زمین میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح، اور ہم تو تسبیح کرتے ہی ہیں تیری بیان، یعنی تسبیح کے لیے اگر بیان بنانا ہے انسان تو ہم تو آپ کی عبادت کر رہے ہیں، بحمدک، آپ کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، ونقدس لک، اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں ہم۔ یہ کیوں کہا فرشتوں نے؟ فرشتوں کو کوئی غیب کا علم تھا؟ جواب، روایات میں آتا ہے کہ انسانوں کے دنیا میں آنے سے پہلے نا یہاں پہ جنات بستے تھے، جنات کے کرتوت فرشتوں کے سامنے ہی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر انہوں نے قیاس کر کے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ویسی ہی مخلوق ہوں، جنات کو تو یا اللہ تو نے ختم کر دیا، اب انسان بنا رہا ہے، ان کی نظر میں نا انسان بھی ایسے ہی ہے، تو ویسے ان کا گمان صحیح نکلا ہے۔ ویسے آج کے دور کو دیکھیں نا، بہت کم لوگ اللہ کی شکر گزار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں، قال، کہا اللہ نے، انی اعلم، میں وہ چیز جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں تم سے، ماں، وہ چیز، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں، جو میں جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے۔ میں کس لیے بنانا چاہ رہا ہوں انسان زمین پہ خلیفہ، تمہیں نہیں پتہ یہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے آدم کی عزت رکھی، آدم علیہ السلام کے ساتھ پیار تھا اللہ کو، فرشتوں سے بھی پیار تھا، لیکن آدم کو اللہ نے درجے میں بڑا بنایا نہ تھا فرشتوں سے، بھائی فرشتوں کو سے بھی بڑا ایک یہ جو ہے میں بنانے لگا ہوں آدم، ٹھیک ہے۔ وعلم، تعلیم دی اللہ نے، سکھا دیا آدم کو، الاسماء، کچھ نام، ٹھیک ہے، کلھا، تمام، اس وقت جو ضروری تھے تمام تھے نا وہ سکھا دیے ان کو۔ ثم عرضهم، پھر ان کو پیش کیا، علی الملائکۃ، ان فرشتوں پر، آدم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ فقال، تو اللہ نے کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے خبر دو ان چیزوں کے ناموں کی، ہاں جی، مجھے بتاؤ کیا نام ہے، یہ کس چیز کے نام ہے، کیا ہے ان کا نام، کیا ہے، ہاں جی، انبئونی، مجھے خبر دو، باسماء، نام، ہؤلاء، ان چیزوں کے، بتاؤ نام مجھے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ قالو، فرشتوں نے کہا، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہی اتنا ہی جتنا کہ تو نے
سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک اے اللہ آپ علیم خوب علم والے ہیں، حکیم اور حکمت والے، سمجھدار، دانائی والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہماری تو عقل ہی بالکل جو ہے نا لمیٹڈ سی ہے۔ قال، تو کہا، یا آدم، پھر آدم کو اس کے بعد پہلے فرشتوں سے پوچھا ناموں کا، پھر آدم سے پوچھا، ہاں بھائی آدم آپ بتاؤ، انبئہم ان کو بتاؤ ذرا، ان فرشتوں کو، باسمائہم ان کے نام، ان چیزوں کے۔ فلما انبأہم جب انہوں نے ان کو نام بتائے، باسمائہم وہ نام، ان چیزوں کے نام، قال تو کہا اللہ رب العالمین نے، الم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے فرشتوں، انی اعلم میں خوب جانتا ہوں، خوب علم رکھتا ہوں، غیب السماوات والارض زمین و آسمان کی جو پوشیدگی ہیں وہ مجھے پتہ ہے۔ آسمان و زمین کا غیب ثابت ہوا، کون جانتا ہے؟ اللہ۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، صرف زمین و آسمان کا غیب نہیں، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ جو بات تم دل میں چھپاتے ہو نا وہ بھی پتہ ہے مجھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا کہنا مانو، سجدہ کرو، جھک جاؤ، لآدم آدم کے ساتھ، آدم کے لیے، ٹھیک ہے آدم کے لیے کیا کرو؟ جھک جاؤ۔ فسجدوا پس سب ان کے لیے جھک گئے، ٹھیک ہے، الا ابلیس مگر ابلیس نہ جھکا، ٹھیک ہے، سب نے اللہ کے حکم سے انسان کی جو ہے نا وہ تعظیم کی، لیکن شیطان اکڑ بیٹھا، ابا اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، واستکبر تکبر کیا، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ ناشکروں میں ہو گیا، ٹھیک ہے، ناشکروں کافروں میں سے ہو گیا وہ۔ اب دیکھیں نا، مفسرین میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم تھا، ٹھیک ہے، باقیوں نے سجدہ کیا، سجدہ بھی بعض لکھتے ہیں اور بعض کہتے ہیں اس سجدے سے مراد ان کا حکم ماننا ہے، آدم میں زمین پہ بھیج رہا ہوں بنا کے، تو ٹھیک ہے تم نے سب نے ان کو نا تعظیمی، اور سب نے ان کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ان کے سامنے تعظیمی جو بھی یعنی وہ ہے اللہ کے جو ہے شایان شان، سب نے آرڈر مانا اللہ کا، لیکن فرشتوں نے مانا، لیکن شیطان نے کیا کیا؟ ابلیس نے نہیں مانا۔ اب یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام چیزیں جو ہے مسخر کر دی گئی انسان کے لیے، لیکن شیطان جو ہے مسخر نہیں ہوا، یہ بھی کہنے والوں نے کہا ہے، تفاسیر میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض نے کہا جی کہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، فرشتوں کو سجدے کا کیوں اللہ نے حکم، تو انہوں نے پھر کہا جی کہ ٹھیک ہے، اس سے پھر یہ مراد ہوگی کہ سجدہ کہتے ہیں احکام ماننے کو، اور ملائکہ کو انہوں نے طاقتوں سے، پاورز کا نام دے کر بھی جو ہے بعض روایات میں، تفاسیر میں مفسرین نے کہا ہے کہ یہ پاورز تھی، ملائکہ پاورز تھی، طاقتیں تھی، سب طاقتیں مسخر ہو گئیں، مان لیا انہوں نے، انسان کے سامنے جھک گئیں۔ اب بڑی بڑی طاقتیں، لوہا، پتہ نہیں اور کون کون سی چیزیں، جانور، جیسے کہ اس کی تفسیر ایک قرآن کی آیتیں ہیں، کئی ایک نہیں کئی آیتیں ہیں، سخر لکم ما فی الارض جميعا، کس طرح آتا ہے، ایک اس طرح کی آیت ہے کہ خلقکم ما فی الارض جميعا، خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ ہے زمین میں سب کچھ تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا، یعنی ہر چیز انسان کے فائدے میں جو ہے لگی ہوئی ہے، اس کے بات مانتی ہے، لیکن شیطان بات نہیں مانتا، جو شیطان ہے اس نے انکار کر دیا کہ میں
اس کی بات نہیں مانوں گا، باقی لوہا ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، سب اس کی بات مانتے ہیں۔ جی چھوٹا سا بچہ اونٹ کی رسی پکڑ کے جہاں لے جانا چاہے چلا جاتا ہے۔ لوہے کو، بڑے سے بڑے لوہے کو ہم مروڑ تروڑ کے اس کو کیا کس چیز میں کنورٹ کر دیں، درخت کاٹ کے ہم اس کا فرنیچر، اپنی ضروریات کی چیزیں بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض نے یہ کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سجدہ سے مراد، کچھ نے آپ کو میں نے بتایا کہ سجدہ ہی لیا ہے، کچھ نے تعظیمی سجدہ لیا ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ سجدہ اچھا یہ بات پہلے میں کمپلیٹ کر لوں۔ سجدے سے مراد کہنا ماننا بھی بعض نے کہا ہے، لیکن سجدہ پھر اس کے اوپر اعتراض کرنے والوں نے کیا کہ سجدہ تو اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، تو پھر بعض نے کہا لے آدم آدم کے ساتھ مل کر سجدہ کرنا تھا اللہ کو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کے ساتھ مل کر سجدہ کرو اللہ کے لیے۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے۔ لیکن یہ اس آیت کے خلاف ہے، یہ ان کی سوچ جو کہ اللہ فرماتے ہیں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ہے جی آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کا پھر نعوذ باللہ رد ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو بڑے مفسرین نے اس کا جو ہے جمہور نے ترجمہ کیا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم جو ہے یہی کہیں گے کہ واللہ اعلم بالصواب، جو اللہ رب العالمین کے شایان شان ہے اس طرح ہوا۔ ہم اس وقت موجود تو نہیں تھے، قرآن اور حدیث میں جو آیا ہے ہمارے لیے صحیح سند کے ساتھ جو آیا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے، اور جو ائمہ سلف صالحین کا جو عقیدہ تھا اس بارے میں وہی، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ یہ آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ اس طرح کی سوچیں بھی پائی جاتی ہیں دنیا میں۔ وَقُلْنَا، اور جب ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن، رہ جائیں، سکونت اختیار کریں، رہائش اختیار کریں، انت و زوجک الجنت، آپ اور آپ کی وائف جنت میں، وَقُلَا، اور آپ دونوں کھائیں، منہا، اس جنت میں سے، رغدن، جہاں سے چاہیں، حیث شئتما، جہاں سے آپ کا دل چاہے، ولا تقربا، اور نہ جاننا قریب، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، ورنہ ہو جاؤ گے کس میں سے؟ ظالموں میں سے۔ ٹھیک ہے، اللہ کو پتہ ہے کس چیز سے منع کیا ان کو، شیطان کو پتہ ہے اللہ نے ان کو کس چیز سے منع کیا، اسی کی نافرمانی پھر ان سے کروائی۔ آگے انشاءاللہ واقعہ آ رہا ہے، ہم پڑھیں گے۔ اب ہمیں بھی ساری چیزوں کی اجازت دی سوائے کچھ چیزوں کے، بھائی حلال طریقے سے اپنی ضروریات کی زندگی پوری کرو، نکاح ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، ٹھیک ہے، نوکری ہے، کوئی بھی چیز ہے حلال طریقے سے اپنے پوری کرو ضروریات زندگی، ہر چیز ضرورت ہے انسان کی۔ تو شیطان کو پتہ ہے اللہ نے ان کو اس چیز سے منع کیا، اسی کے اندر وہ حرام خوری میں ڈال دیتا ہے انسان کو۔ اور حلال کی طرف جاؤ تو وہ سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، جیسے کہ وہ تمہیں فقیری کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئی تھنک پڑھ لی آیت، نہیں پڑھی اس طرح کیونکہ آیت ہم نے ابھی تو شروع کیا ہے، آگے آئے گی انشاءاللہ یہ آیت۔ جب آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے، فقیری سے کیسے ڈراتا ہے، اور فقیری ہے کیا، ٹھیک ہے جی، اور بے حیائی کا کیسے حکم دیتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر ہے 35، انشاءاللہ 36 ہم کل پڑھیں گے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیسے، اللہ اگر سجدے کا جو ہے سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو دیتا، وہ شوہر کے لیے کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ سجدے والا واقعہ ان کے سورہ یوسف میں جو آیا ہے وہ، اور یہ سوال یہ ہے آپ کا مین کہ پھر ہم کیا کہیں گے یہاں پر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نا اختلافی مسئلہ ہے، اور
جیسے کہ آدم علیہ السلام کے دور میں نا بہن بھائی کا نکاح بھی ہوتا تھا، کیونکہ نسل آگے بڑھنی تھی، نسل آگے بڑھانی تھی۔ اللہ نے کئی چیزیں پہلی امتوں میں جائز تھیں، لیکن ہماری اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ہماری اس شریعت میں، اسلام میں یہ حرام ہے تعظیمی سجدہ، ٹھیک ہے۔ اس وقت ٹھیک ہے اللہ نے، اللہ کے جو شایان شان تھا، اللہ نے جو چاہا وہ کیا، اس میں بھی ایک حکمت تھی، لیکن ابھی آپ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہوتا تو بیوی کو ہوتا کہ اپنے خامند کو کرے، لیکن نہیں ہے، اللہ کے علاوہ آپ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا سجدہ تھا نا، یہ آپ تعظیمی کہہ سکتے ہیں، اس دور میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، ٹھیک ہے، یہی کہا جا سکتا ہے جمہور کے نزدیک۔ اور آج کی امت اس دور میں جو ہے ہماری شریعت میں حرام ہے سجدہ، اس کا یہ جواب ہے۔ امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔